خیر و بھلائی، بھلائی کرنے والا بھلائی سے بہتر، برائی کرنے والا برائی سے بدتر ہوتا ہے۔ جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ اچھے کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ نیکی و بھلائی انجام دو اور اس میں سے کسی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ بھلائی کا تھوڑا سا حصہ بہت بڑا اور اس کا کم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی یہ ہرگز نہ کہے کہ کوئی دوسرا اچھائی کے لیے مجھ سے زیادہ مناسب ہے۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہو جائے گا۔ یقیناً خیر و شر دونوں کے اہل ہوتے ہیں، لہٰذا تم ان دونوں میں سے چاہے جسے جتنا ترک کرو، اس کے اہل اسے اتنا پورا کر دیں گے۔ ہیبت ناکامی سے اور حیا حرمان سے جوڑ دی گئی ہے، اور فرصتیں بادلوں کی طرح گزر رہی ہیں، لہٰذا نیکیوں کی فرصتوں کو غنیمت جانو۔ نیکی یہ نہیں کہ تمہارا مال اور اولاد بڑھ جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے، بردباری زیادہ ہو جائے، اور یہ کہ تم لوگوں میں اپنے پروردگار کی عبادت کے ذریعے فخر و مباحات کرو، نہ کہ مال و دولت کے ذریعے۔ اگر تم نے کوئی نیکی انجام دی تو حمد خدا بجا لاؤ، اور اگر تم نے کوئی بدی انجام دی تو اللہ کے حضور استغفار کر لیا کرو۔ اور دنیا میں صرف دو آدمیوں کی بھلائی ہے، وہ آدمی جس نے گناہ کیا مگر توبہ کے ذریعے اس کا تدارک بھی کر لیا، اور وہ آدمی جو نیکیوں میں جلدی کرتا ہو۔ اہل خیر کے ساتھ لگے رہو، تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اہل شر سے دور رہو تو یقیناً ان سے دور ہو جاؤ گے۔ یقیناً خیر عادت ہے، اس نیکی میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم ہے۔ تقوی تمام بھلائیوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا جس نے کچھ ایسے اچھے کام دنیا میں چھوڑ رکھے ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں۔ اہل خیر لوگوں کی ملاقاتوں سے دل آباد ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اور اس کی شہوت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے درمیان حجاب ڈال دیتا ہے۔ بہترین زندگی وہ ہے جو تمہیں سرکشی اور بیہودگی کی طرف نہ بلائے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی دو چیزوں میں ہے، مالداری اور تقوی۔ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا ایک لاحاصل مقصد ہے، لہٰذا تم اپنی کوشش بھر ایک نیک کام کرتے رہو، اور اس شخص کے غصے کی پرواہ نہ کرو جسے باطل ہی رضامند کرتا ہو۔ عاقل وہ نہیں ہے جو برائیوں کے درمیان نیکی کی شناخت کر لے، بلکہ عاقل وہ ہے جو دو برائیوں میں سے کسی ایک کی اچھائی پہچان لے۔ آپ سے پوچھا گیا، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اور دنیا میں سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والا۔ نیکیوں کو ریاکاری کے لیے نہ انجام دو اور نہ ہی شر کی وجہ سے ترک کرو۔ تمام بھلائیاں تین خصلتوں میں اکٹھا کر دی گئی ہیں: غور و فکر، سکوت اور کلام۔ لہٰذا ہر وہ نگاہ جس میں عبرت انگیزی نہیں بھول ہے، اور وہ کلام جس میں ذکر الہی نہیں لغو ہے، اور ہر وہ سکوت جس میں غور و فکر نہیں غفلت ہے۔ خوش بختی ہے اس کے لیے جس کی نگاہیں عبرت کے لیے اٹھیں، جس کی خاموشی غور و فکر کے لیے ہے، جس کا کلام ذکر خدا اور جو اپنی غلطیوں پر روتا ہو، اور لوگ اس کے شر سے بچے رہیں۔ بھلائی کی باتیں کرو تاکہ اس میں تم معروف ہو جاؤ، اسی کے ذریعے پہچانے جاؤ، اور اچھی باتوں پر عمل کرو تاکہ اس کے اہل ہو جاؤ۔ ان اچھے کاموں پر جنہیں تم انجام دے چکے ہو اپنی خوشی میں اضافہ کرو، اور نیکیوں کے جو لمحات تمہارے ہاتھوں سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رنجیدگی کو زیادہ کرو۔ نیک کام کا عزم کرنے کے بعد اسے کر ڈالو۔ اچھی چیزیں جب نظر آ جائیں تو انہیں لے لو۔ اچھائیوں میں تمہاری کسی کی پیروی اس سے بہتر ہے کہ برائیوں میں کوئی تمہاری پیروی کرے۔ جو لباس خیر پہن لیتا ہے وہ برائیوں کے لبادے کو اتار پھینکتا ہے۔ جو شر کا دفاع خیر سے کرے گا وہ غالب رہے گا۔
اس شے کو ہرگز برا نہ شمار کرو جس کے ذریعے تم کسی نیکی تک پہنچ گئے ہو۔ بہترین امور وہ ہیں جن کا آغاز آسان، انجام اچھا، نتائج قابل ستائش ہوں۔ جسے اپنے گھر کی بھلائی اچھی لگتی ہو اسے کھانے کے وقت وضو کر لینا چاہیے۔